نکالیے افسیوں 6 باب۔ ابلیس کے منصوبوں کو ناکام کرنا یہ جاننا ہے کہ خدا آپ کی جنگ لڑتا ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے آپ کے پاس کیا کچھ ہے، اور یہ کہ آپ کی زندگی میں روح القدس کی خدمت کیا ہے۔ یہ صرف انجیل کی بشارت کے کام کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام کو پھیلانے سے متعلق نہیں، بلکہ یہ حکومتوں اور اختیاروں کے خلاف روح القدس کی جنگ سے متعلق بھی ہے جو آپ کی زندگی کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو دیکھیں 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ یہاں پر پولس چاہتا ہے کہ کلیسیا تیار رہے، اگر ابلیس کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ تیار رہیں، وہ مضبوطی سے کھڑے رہیں، قائم رہیں۔ یہاں پر وہ بڑے مثبت انداز میں کلام کرتا ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے مثبت ہیں اور یہ قوت بخشتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کو جب ابلیس کی قوتوں اور اختیاروں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس حملے کے خلاف ہم کیا کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو الفاظ ہیں بہت ہی مثبت اور قوت بخشنے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خدا کے ساتھ تعلق میں، اس کے ساتھ پوزیشن میں مضبوط بنے۔ پہلے آپ کو خدا کو جاننا ہے، ہمیں اسے جاننا ہے۔ کہیں مجھے خدا کو جاننا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند میں مضبوط بنو۔ خداوند میں آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی قوت دراصل مسیح میں آپ کی پوزیشن میں ہے، تو آپ کو اس میں مضبوط بننا ہے، تبھی اس کی قدرت یعنی ڈونمس آپ کے اندر اور آپ کے ذریعے سے کام کرے گی۔ کہیں میرے اندر اور میرے ذریعے سے۔ لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ اب دو ایسی چیزیں ہیں جو کلیسیا کے ہر ایک ایماندار کو درکار ہیں۔ پولس کلیسیا سے مخاطب ہے اور کلیسیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حملے کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اور جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ افسس کی پوری کلیسیا اپنی حدود کو بڑھا رہی ہے اور وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، تو وہ ایمانداروں سے، ان کے دلوں سے کلام کرتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ تم آگے بڑھ رہے ہو، ترقی کر رہے ہو، تم اس جگہ پر ہو کہ بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہو اور تم آگے بڑھ رہے ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دو کام کرو، غرض خداوند میں اور اس کے زور میں مضبوط بنو اور اس میں مستقل مزاج رہو۔ اور ایمانداروں، ہم پاک روح کے بغیر بہت آگے نہیں جا سکتے۔ یہی ہمیں سنبھالتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ اور دیکھیں، ہماری ذات سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت ظاہر ہونی چاہیے۔ جب خدا اپنی بادشاہی کے کام کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے تو آگے وہ کہتا ہے، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، یہاں پر لفظ کشتی ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دو شخص جیسے آپس میں کشتی کرتے ہیں، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں سے۔ اب پہلے جو لفظ کشتی استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مخالف کو زمین پر پٹکنا اور اس کے سر پر پیر رکھنا، زمین پر اس کی گردن دبوچ کر رکھنا۔ تو پہلے لفظ کا مطلب ہے آمنے سامنے کشتی کرنا، اور دوسرے لفظ کا مطلب ہے، چلیے میں بائبل میں سے پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں، کشتی کرنی ہے اس کے خلاف، کھڑے ہونا ہے اس کے خلاف، اور پھر آگے بھی بڑھنا ہے اس کے خلاف۔ دوسرے نمبر پر کشتی کا مطلب ہے اسے زمین پر پٹکنا اور اس کی گردن پر پاؤں رکھنا، اور یہاں اگینسٹ سے مراد ہے قائم ہو کر کھڑے ہونا اور آپ کا چہرہ بالکل سامنے ہونا۔ یہ ایک مثبت لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو برتری حاصل ہے۔ تو بطور ایماندار جب آپ نے خدا کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی برتری حاصل ہے۔ اس لمحے جب آپ دشمن کے خلاف کھڑے ہیں اور اس کی گردن آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، تو کہیں مجھے برتری حاصل ہے۔ بطور ایماندار آپ کو برتری حاصل ہے، تو حتیٰ کہ حکومتیں اور اختیار آپ کے خلاف کھڑے ہوں، آپ مضبوطی سے قائم ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کلام یہاں کہتا ہے۔ آپ اپنی قوت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی پوزیشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی برتری کے ساتھ، اور دشمن کو زیر کر کے اپنے پاؤں کے نیچے لے سکتے ہیں، چاہے حملہ کتنا بھی جارحانہ کیوں نہ ہو۔ تو ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں سے۔ تو دیکھیں، وہ آپ کو ان حکومت والوں اور اختیار والوں سے برتر ٹھہراتا ہے۔ ہمیں ان سے ڈرنا نہیں، بلکہ صرف جاننا ہے کہ یہ وجود رکھتے ہیں اور کسی طرح سے یہ قوموں اور بادشاہتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اختیار ان کی حکومتوں سے متعلق ہے، اور نمبر 3 ابلیس اور اس کی فوجوں کا حملہ آپ کے خلاف ہے۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن کلام کہتا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اس کی حکومتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس کا حملہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کے اختیار اور اس کی بادشاہی کی قوت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اور کلام کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، مضبوطی اور برتری کی پوزیشن میں۔
اور کلام میں بار بار یہاں پر ذکر ہے کہ ہمیں قائم رہنا ہے کیونکہ ہمیں اس پر برتری حاصل ہے۔ پھر لکھا ہے تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ چاہے ابلیس کچھ بھی کرے، اس دن کے لیے قائم رہیں جو آپ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں اس کے منصوبے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ آپ کو ابلیس کے ہر منصوبے کے خلاف مضبوطی سے قائم رہ کر کھڑے رہنا ہے، لکھا ہے تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ مجھے امید ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ابلیس آپ کے لیے کیا منصوبے باندھتا ہے، بس آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ آپ کو اختیار ملا ہے کہ آپ اس کے مقابل قائم ہو کر کھڑے رہیں، اور یہ جانیں کہ وہ آپ کے خلاف چاہے کچھ بھی کر لے، آپ کو اس پر برتری حاصل ہے۔ تو ہم خوف زدہ نہیں ہیں، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ایمان کے ساتھ چلتے ہوئے مضبوط ہیں۔ اب ذرا اپنی بائبلز میں پیچھے جائیں اور میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل 4 باب۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ جی جلدی سے اپنی بائبلز میں متی 4 باب نکال لیجئے۔ تو یاد رکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم مسیح کے ساتھ اپنے تعلق میں مضبوط ہیں۔ آپ کا مسیح کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اگر آپ کا اس کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہے تو آپ اس میں قائم نہیں ہیں۔ یاد رکھیں آپ کو خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں چاہیے، اور اسی لیے ہم کلام کے ذریعے خدا کے لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ تعلق میں مضبوط بنے اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے۔ تو آپ کے پاس صلاحیت ہے اور آپ کو برتری حاصل ہے۔ ہر ایک قدم پر بتائیں آپ کو کیا حاصل ہے؟ برتری حاصل ہے۔ وہ آپ کو شکست نہیں دے سکتا، بلکہ آپ کو اسے شکست دینی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، آپ کو برتری حاصل ہے۔ دیکھیں متی کی انجیل کے 4 باب میں ہم روح القدس کی خدمت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جنگ کے روحانی ہتھیاروں کے ذریعے سے یہ آپ کی برتری کے لیے کام کرتی ہے۔ دیکھیں یسوع روح القدس سے بھرا ہوا بیابان میں جاتا ہے۔ یہاں متی کی انجیل کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ تو دیکھیں یسوع کو خود بھی ابلیس سے آزمایا جانا تھا۔ اب اس بات کو سمجھیں، ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ابلیس ایک مخلوق ہے، ہاں اس کی کچھ فوجیں موجود ہیں، اس کی کچھ بری روحیں موجود ہیں، لیکن شیطان صرف ایک مخلوق ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ شیطان میرے پیچھے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بری روحیں میرے پیچھے ہیں، اس کی بادشاہی میرے پیچھے ہے۔ لیکن شیطان خود اکیلا ایک مخلوق ہے اور اس کے ساتھ اس کی فوجیں ہیں۔ اب یسوع تاریکی کی بادشاہت کے سرغنہ کا سامنا کر رہا ہے، جو کہ اپنی بادشاہی اور حکومت میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی حکومت میں اختیار میں موجود تمام بری روحیں شیطان کو جواب دہ ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان دراصل یسوع اور اس کی بادشاہی کو جواب دہ ہے، اور روح القدس کی قدرت اور طاقت کو جواب دہ ہے۔ تو یہاں پر اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریکی کی بادشاہت کا سرغنہ یعنی شیطان خداوند یسوع مسیح کو جواب دہ ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ہتھیار موجود ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کے پاس خدا کا کلام اور مسیح کے ساتھ تعلق ہے تاکہ آپ ہر بار شیطان کو شکست دے سکیں، اسے زمین پر پٹک سکیں تاکہ وہ مزید آگے نہ بڑھ سکے۔ تو لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ وہ خود کو اس مقام پر لایا جہاں وہ جسمانی طور پر کمزور تھا، بھوکا تھا۔ اکثر جب ہم جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا سامنا کر لیں گے، لیکن جب آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کے خلاف ہوتی ہے، تو آپ میں قوت نہیں رہتی، توانائی نہیں رہتی، اور تب شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اور ابلیس ہمیں ایسی جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں یا تو ہم مغرور ہو جائیں اور یا ہم کمزور پڑ جائیں، تو یہاں پر ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ تو یاد رکھیں حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا اگر ہم روح القدس کی اس خدمت میں قائم ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کے زور میں مضبوط بنو۔ تو روح القدس کے وسیلے سے خداوند یسوع کو ہمیشہ سے برتری حاصل تھی، کیونکہ پاک روح میں اس کے پاس کچھ موجود تھا جسے پاک روح اس میں مسلسل استعمال کرتا، اور وہ تھا خدا کا کلام۔ تو جب بھی وہ اپنے منہ سے کلام کو جاری کرتا، تبھی پاک روح شیطان پر حملہ کرتا، اور ہر بار شیطان شکست کھاتا۔ تو پہلے نمبر پر شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ یسوع کی شناخت کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو ہے
اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس نے روٹی کا استعمال کیوں کیا، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ خداوند یسوع جسمانی طور پر تھکا ہوا تھا اور اسے بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس لیے شیطان نے کہا کہ اس پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے، لیکن اصل میں وہ آپ کی شناخت کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پہلی بات شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، کیا آپ خدا کے ہیں، کیا خداوند یسوع کے ساتھ آپ کا شخصی تعلق ہے، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ یسوع مسیح میں تم کون ہو؟ اگر جانتے ہو تو ثابت کرو، اپنے کاموں سے ثابت کرو، کوئی ایمان کا عمل کر کے مجھے دکھاؤ کہ تم خدا کے فرزند ہو یا نہیں، اور ثابت کرو میرے سامنے۔ اور اس طرح سے وہ آپ کو اس مقام پر لے آتا ہے، اور ہم اس کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ میں جذبات اور احساسات کے مطابق چلوں یا پھر خدا کے کلام کے مطابق، کہیں کلام کے مطابق۔ دیکھیں، اب جب کہ خداوند یسوع پاک روح سے بھرا ہوا ہے تو اب پاک روح آپ کی ضرورت کی ہر چیز کو سامنے لا سکتا ہے تاکہ آپ ہر اس حملہ آور کا مقابلہ کر سکیں جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ اب دوبارہ میرے ساتھ نکالیے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب۔ جی ہاں، پہلا باب۔ اب آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جلدی سے صفحات پلٹتے جائیں، اگر فون میں دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے حوالہ نکال لیں۔ جی ہاں، افسیوں پہلا باب 4 آیت، اور میں پچھلے حوالے پر ایک مارکر بھی لگا لیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے وہاں بھی جا سکوں۔ تو افسیوں کے خط کے پہلے باب میں آپ کے لیے ایک جواب موجود ہے۔ یسوع جواب دینے کو تھا کہ آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو کہاں سے آتی ہے؟ جی ہاں، ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اسی سے ہم جیتے ہیں، اسی سے ہم چلتے ہیں، اور اسی سے ہمارا وجود ہے۔ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، نہ کہ ان جذبات سے جو ہمارے دل سے نکلتے ہیں، نہ ان خیالات سے جو اکثر ہمارے ذہن کو گھمائے رکھتے ہیں، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اسی کے ذریعے سے ہم لڑ سکتے ہیں، اسی سے ہمارا مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور خدا کے منہ کی باتوں کی وجہ سے ہی ہمیں برتری حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے، پھر ہمیں پاک روح کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے یسوع نے شیطان پر فتح پائی۔ وہ پاک روح سے بھرا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں شیطان نے یسوع کو چیلنج کیا، اور یسوع نے خدا کے کلام اور روح القدس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اور افسیوں پہلے باب کی 4 آیت میں بائبل آپ کی شناخت کی بات کرتی ہے، آپ کی پہچان کی۔ دیکھیں، میری شناخت خدا کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ پاک کلام کہتا ہے، اس کے وسیلے میں لڑتا ہوں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، بڑے سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایک کافی شاپ پر گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک نوجوان تھا جو خداوند یسوع کی گواہی دے رہا تھا، اور ایک شخص آ کر اس کے ساتھ بحث کرنے لگا، اور وہ شخص ساری بات کلام سے ہٹ کر رہا تھا، اور نوجوان ہر بات کلام کے مطابق کر رہا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا بائبل کو ایک طرف رکھ کر بات کرو۔ اس نے کہا نہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ دوبارہ اس شخص نے کہا کہ بائبل کو ایک طرف رکھ کر بات کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، بائبل کہتی ہے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، بائبل کہتی ہے کہ مسیح کے بغیر آپ کھوئے ہوئے ہیں، بائبل یہ کہتی ہے، اور وہ آیت پر آیت اسے بتاتا گیا۔ تو وہ شخص اسے ہرا نہیں سکا، کیونکہ وہ تو ساری باتیں کلام سے ہٹ کر رہا تھا، اور وہ نوجوان ہر بات کلام میں سے کہہ رہا تھا کہ بائبل یہ کہتی ہے۔ اور آخر اس شخص کو وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا۔ ہاں، اس نے اپنی زندگی یسوع کو تو نہیں دی، لیکن وہ بحث نہیں جیت سکا، کیونکہ وہ اس نوجوان کو کلام سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یاد رکھیں، جب آپ کلام پر قائم رہتے ہیں، اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، اور اس سے بولتے رہتے ہیں، تو یہی آپ کا جوابی حملہ ہے، یہی آپ کی حکمت عملی ہے۔ یہیں پر آپ کو برتری مل جاتی ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے خدا کا کلام نکل رہا ہے۔ پھر شیطان آتا ہے اور آپ کہتے ہیں خدا یہ فرماتا ہے، دیکھو خدا نے یہ کہا، لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے خدا کیا فرماتا ہے۔ یقیناً تبھی آپ اسے بول سکیں گے نا۔ لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ کہیں کہ میں چنا گیا ہوں، میں چنا ہوا ہوں، میں نے اس کا رد عمل ظاہر کیا، میں نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دی، میں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا، اور رومیو 10:9 کے مطابق میں نے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کیا، میں نے اس کے حضور اقرار کیا۔ ہاللیلویا! اس دنیا کے شور و غل کے باوجود میں نے اس کے حضور میں اقرار کیا۔ اور کلام کہتا ہے کہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ آپ کو یسوع مسیح کے وسیلے سے پہلے سے ہی خدا کے فرزند ہونے کے لیے چن لیا گیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا لیپالک فرزند ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ شیطان آپ کی توجہ اس سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن آپ کو مضبوط ہونا ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے اندر تو پہلے سے خدا کا کلام موجود ہے، مجھے کوئی معجزہ کرنے کی ضرورت نہیں، معجزہ پہلے ہی مل چکا ہے جو میری روح میں ہے۔ اور خدا کا کلام اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کا فرزند ہوں، میں اس کے نیک ارادے کے موافق چنا گیا ہوں، میں یہاں ہوں کہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ اور 7ویں آیت، مجھے اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی حاصل ہوئی ہے۔ مجھے حاصل ہے، کہیں مجھے حاصل ہے۔
مجھے حاصل ہے، حاصل ہوگی نہیں، یا شاید والی بات نہیں، یسوع کے لہو کے وسیلے مجھے مخلصی حاصل ہے اور میں بنائے عالم سے پیشتر چنا گیا ہوں۔ میں نے اقرار کیا ہے کہ یسوع میری زندگی کا خداوند ہے اور اس نے مجھے لے پالک ہونے کا درجہ دیا ہے۔ اس کے لہو کے وسیلے سے مجھے مخلصی ملی ہے، اس نے مجھے واپس خرید لیا ہے اور میرے سب گناہ معاف کیے ہیں۔ اور 13ویں آیت کہتی ہے کہ میں جو ایمان لایا ہوں مجھ پر پاک معودہ روح کی مہر لگی ہے، تو میں اپنی شناخت میں مضبوط ہوں۔ تو جب شناخت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو پہلے ابلیس آپ کو خدا کے کلام سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن یسوع نے اسی وقت شیطان سے کہا کہ یہ لکھا ہے، اور پھر اس نے خدا کے کلام ہی میں سے ابلیس کے اس حملے کا جواب دیا۔ اب دوسری بات دیکھیں کہ دوسری مرتبہ ابلیس کس طرح آزماتا ہے۔ نکالیے پھر سے متی 4 باب 5ویں آیت۔ تو نمبر 1، ہم نے یہ سیکھا کہ ابلیس آپ کو آپ کے اقرار سے ہٹانا چاہتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور چاہتا ہے کہ آپ اس بات پر شک کرنے لگیں کہ مسیح میں آپ کی شناخت کیا ہے۔ تو کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی شناخت آپ سے چھینے، کیونکہ ابلیس آپ کی شناخت چھین کر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ خدا کو سوال کریں، مسیح میں اپنی شناخت پر سوال اٹھائیں، اور پھر وہ اپنی بادشاہت کو آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ کیونکہ آپ پہلے ہی وار میں شکست کھا گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، پہلے خداوند یسوع کے ساتھ اپنے تعلق میں، کیونکہ اسی میں آپ کی حفاظت ہے، اور پھر اس کی قدرت کے زور میں جو اس سے جاری ہوتا ہے۔ تو چلیے واپس چلتے ہیں اب متی 4 باب کی 5ویں آیت پر۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور جانتے ہیں 7ویں آیت میں خداوند یسوع نے وہی بات دہرائی، اس نے کہا کہ یہ لکھا ہے۔ ایک اور کام ابلیس یہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا سے ناراض ہو جائیں، وہ آپ کو خدا کی مرضی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ خدا کام نہیں کر رہا، خدا جلدی کام نہیں کرتا، خدا وہ کام نہیں کر رہا جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کرے۔ اور ایسی صورتحال میں ہم آگے بڑھ کر خدا کو مجبور کرنے لگتے ہیں کہ وہ کوئی کام ہماری زندگی میں کرے، اور یوں ہم بے صبرے لوگ بن جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خدا نے مجھے یہ بتایا، خدا نے وہ بتایا۔ ٹھیک ہے، خدا نے آپ کو بتایا ہے، اب اسے یہ کام پورا بھی کرنے دیں۔ دیکھیں بائبل مقدس آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے، کیونکہ ابلیس آپ کے غرور کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ آپ خدا کو مجبور کریں تاکہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے جو آپ چاہتے ہیں۔ کیونکہ کئی بار آپ خود سے ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات مجھے خدا نے بتائی ہے، اور پھر آپ دوسروں پر اسے تھوپنے لگتے ہیں اور انہیں بدلنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ بات تو مجھے خدا نے بتائی ہے۔ اور کئی بار یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو آپ کے اصل کام سے ہٹا دیتا ہے اور آپ کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ آپ خدا کے بجائے اپنے ایجنڈا پر بھروسہ کریں، اور وہ ایمان کا قدم اٹھانے کی بجائے آپ کو جہالت میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان کی تعریف سے آپ سب واقف ہیں، اور ہم ایمان کی بجائے اپنی ہی فرضی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے، میرے ساتھ نکالیے پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت۔ آپ جانتے ہیں نا یہ کہاں ہے؟ جی ہاں، صفحات پلٹتے جائیے، عبرانیوں کی کتاب سے آگے آپ کو یہ ملے گا، اور 5واں باب نکال لیں، 6 سے 9ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے خداوند یسوع ہمیں بتاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، مجھے خدا کو آزمانا نہیں ہے۔ دیکھیں جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ اسے کرے گا، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنا ہر ایک فیصلہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اور کلام کے مطابق کرنا ہے، تاکہ میں اس کی رہنمائی کے تحت چلوں، نہ کہ اسے اپنے تحت چلانے کی کوشش کروں۔ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا خداوند کون ہے اور وہ کس طرف میری زندگی کی رہنمائی کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ خدا سب میرے لیے کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے مجھے ثابت قدم رہنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اور بائبل مقدس پہلا پطرس 5ویں باب کی 6 آیت میں کہتی ہے، غور کیجئے، لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ اب یہاں ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرف جانا ہے، اور جہاں پر خدا کی نظر جاتی ہے خدا کا ہاتھ اسی طرف جاتا ہے، اور اسی سمت اس کا اختیار جاتا ہے، اور عالم فرشتگان کام کرتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرف خدا کی نظر جاتی ہے اس کا ہاتھ بھی اسی طرف جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ تو ہمیں خود کو فروتن کرنا ہے اور خدا پر توکل رکھنا ہے۔ کہیں اے شیطان میں تجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا، اور نہ میرا توکل اپنی ذات پر ہے، بلکہ میں خدا کے ہاتھ پر توکل کروں گا، اور میں اس پر توکل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کے نیچے رہوں گا۔
ताकि जब उसका हाथ मुझसे कोई काम लेना चाहे, उसका हाथ मुझे उठाए, उसका हाथ मेरी रहनुमाई करे, तो जैसा जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि जहां जहां उसका हाथ जाता है मैं वहीं रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी मर्जी से बाहर रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं उसके हाथ के नीचे फरोतनी से रहूं। ये उसकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। तो हमें खुदा पर भरोसा रखना है। अगर खुदा ने कुछ कहा है तो हमें इस पर कायम रहना है और भरोसा रखना है कि वो चीजों को दुरुस्त जगह पर लाएगा, आपकी जिंदगी को अगले दर्जे पर लेकर जाएगा, ताकि आप जाने कि खुदा क्या कह रहा है। कहीं मैं खुदावन में मजबूत हूं। खुदावन में मेरा जोर कहाँ है? खुदावन के साथ ताल्लुक में। और वो किसकी कुदरत के जोर में है? खुदावन यस्सु की। तो हमें खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना है। लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। कई बार उसका हाथ इस तरफ होता है और हम इस तरफ होते हैं। इब्लीस आपको खुदा की मर्जी से बाहर ले जाता है। अब खुदा अपना हाथ उस तरफ से इस तरफ नहीं लाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी की सिमत के लिए उसका हाथ इस तरफ है। लेकिन हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अपने आप को वापस खुदा के हाथ के नीचे लेकर जाएं। आप में ऐसे लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं। आप खुदा से नाराज होते हैं, खुदा पर गुस्से होते हैं और फिर मुखालिफ सिमत में दौड़ना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी से, जबकि जिस तरफ आप जा रहे हैं खुदा का हाथ वहां नहीं है। ठीक है, आपको वापस खुदा के हाथ के नीचे आने की जरूरत है, और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपके लिए काम करना शुरू करेगा, आपको सही पोजीशन पर लाएगा और फिर वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा तो मतलब आप बागी हैं, आप जिद्दी हैं, क्योंकि आप अपनी गेम्स इस तरफ खेल रहे हैं और खुदा का हाथ इस तरफ मौजूद है। इसलिए चर्च अक्लमंदी से काम लें। हमें रूहुल कुद्स की रहनुमाई को सुनने की जरूरत है, क्योंकि रूहुल कुद्स हमारे अंदर एक कुव्वत है। वो हमारे अंदर लड़ाई का हथियार भी है। और ये बात याद रखें कि जब हम कलाम बोलते हैं तो वो कलाम को इस्तेमाल करता है। हर बार जब यीशु ने कलाम बोला तो शैतान पीछे हो गया। हर बार जब यीशु ने कलाम बोला उसने बर्तरी हासिल की और इब्लीस को रुकना पड़ा, क्योंकि वो आजमाइश उसकी बेकार हो जाती और उसे कुछ और ढूंढना पड़ता। यीशु उसको वहीं पर रोक देता, उसकी आजमाइश को तोड़ देता और उसको कुछ और सोचना पड़ता। और वो ठहर नहीं पा रहा था, क्योंकि खुदावन यीशु ने कलाम का इस्तेमाल किया और इस वजह से वो बरतर था। इस तरह यीशु ने उसे भगाया। तो कलाम में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। फिर 7वीं आयत लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। और इसके साथ हम देखते हैं इफिसियों 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर हमें खुदावन यीशु को और उसके कलाम को पहन लेना है। और आगे लिखा है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। और फिर रोमियो 5वें बाब में लिखा है कि उसने आपको रास्तबाजी की बख्शिश अता की है। ये आपकी है, ये आपको तोहफे के तौर पर मिली है। रास्तबाजी आपकी है। रोमियो 8वां बाब, खुदा की रास्तबाजी आपके अंदर है। तो मैं सच्चाई से अपनी कमर कसूंगा और रास्तबाजी का बख्तर लगाऊंगा और अपने पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनूंगा और मैं कायम रहूंगा। और मैं उस ईमान की सिपर लगाकर कायम रहूंगा जो पहाड़ों को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान उस खुदा पर है जिसका हाथ मुझ पर है। खुदा पर ईमान रखें, खुदा का हाथ आप पर है। सुने, रूहुल कुद्स की खिदमत आपको कमजोर नहीं पड़ने देगी। आपको आगे बढ़ना है, आप अकेले नहीं हैं। और फिर निजात का खौद आप में मसीह की अकल है। मेरे साथ कहें, मैं खुदा के ख्यालात सोच सकता हूं, क्योंकि खुदा ने अपने ख्यालात मेरे अंदर रखे हैं। तो मैं वो सोच सकता हूं जो खुदा सोचता है, मैं वो बोल सकता हूं जो खुदा बोलता है। और मुझे रूहुल कुद्स की खिदमत मिली है। तो जब मैं खुदा के हथियार पहन लेता हूं तो मैं अपने अंदाजे नहीं लगाता। मैं इसलिए पहनता हूं क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरा खुदा मुहैया करेगा। मैं उसके कलाम पर कायम रहूंगा। मैं अपनी शनाख्त को जानता हूं, अपने लिए उसकी मोहब्बत को जानता हूं, मैं उसके वादों को जानता हूं, मैं उसके हुक्मों को जानता हूं और मैं खुद को ऐन उसकी मर्जी में लेकर आता हूं, ताकि मेरे खिलाफ बनाया गया कोई हथियार कारगर ना हो। मैं कायम रहूंगा क्योंकि मैं ईमान रखता हूं। और इसी ईमान से हम खुदा के कलाम को, खुदा की मर्जी को और उसकी कुदरत को मौका देते हैं कि वो दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करें। आए खुदा को जलाल दें। देखिए, बतौर ईमानदार बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को जानें, वरना हम अपने जज्बात के बहाव में आकर सब कुछ खराब कर देंगे। हम अपने हालात पर नाराजगी जाहिर करते रहेंगे और खुदा पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नाराजगी, शर्मिंदगी, एहसास जुर्म या फिर गुरूर में चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि खुदा हमारे लिए जल्दी काम नहीं कर रहा। हम खुदा पर शक कर रहे हैं।
और यूं हम खुद पर शक कर रहे हैं। और खुद पर हम तभी शक करते हैं जब खुद को नहीं जानते। इसलिए जाने कि आप खुदा के लेपालक फर्जंद हैं, बनाए आलम से पेशतर से चुने गए। आप पाक और बेऐब हैं, आप छुड़ाए गए हैं, सब कुछ माफ हो चुका है। जिसने आपके अंदर उस नेक काम को शुरू किया वो उसे पूरा भी करेगा। आप में किसी बात की कमी नहीं है। देखिए, खुदा की कामिल मर्जी के मुताबिक आपको हर चीज से लैस किया गया है ताकि जब आप खड़े हों तो ना सिर्फ आप खड़े हों बल्कि आप कायम होकर खड़े हों, दुश्मन के खिलाफ पूरी बर्तरी के साथ, ये जानते हुए कि आप उसे शिकस्त देंगे। उस कलाम के सबब जो आपके अंदर है, उस इकरार की वजह से जो आपके अंदर है, और खुदा कादर मुतलक की वजह से जिसका हाथ आप पर है। तो हमें खुद को इस मकाम पर लाना है कि खुदा, मैं कल को तो नहीं जानता लेकिन आज को जानता हूं और आने वाला कल तेरे हाथ में है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रही है और हम अपना टेलीविजन प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं, वहाँ के जबरदस्त टीवी चैनल्स के जरिए से, और उनमें से एक JC TV है जो TBN का एफिलिएट है, और इसके वसीले से हर हफ्ते हम 25 लाख लोगों तक पहुँच पाते हैं और तकरीबन माहाना बुनियादों पर हम पाकिस्तान में और दूसरे इलाकों में जूम के जरिए क्रूसेड्स करते हैं और पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इस तरह से हजारों लोग मसीह के पास आ रहे हैं और सैकड़ों पास्टर्स खुदा के कलाम से लैस हो रहे हैं। फिर खुदा ने हमें इस काबिल किया कि हम अफ्रीका, तंजानिया, ज़ैम्बिया और केन्या जा सकें। हमने वहाँ पर क्रूसेड्स किए और फिर हमारे वहाँ पर बहुत सारे चर्चेस हैं जो काम कर रहे हैं। हम उनकी जरूरत की हर एक चीज मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम और ज्यादा मुअस्सर हो सकें। खुदा के लोगों, हम आखिरी अयाम में जी रहे हैं और अजीम काम हम ये कर सकते हैं कि खुदा की बादशाही में अपने हिस्से का काम करें और इसे हर उस जगह ले जाएं जहां तक हमारी रसाई है। आज हमारे पास बहुत सारे मौके मौजूद हैं ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को और ज्यादा लोगों तक ले जा सकें। देखिए, लाखों लोग हैं जो खुदा के कलाम के लिए भूख रखते हैं। अगर आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर बनना चाहते हैं तो हम आपको दावत देते हैं, क्योंकि हम हर उस दरवाजे तक जाने की कोशिश में हैं जो खुदा ने हमारे लिए खोला है। देखिए, लोग चाहते हैं कि खुदा उन्हें छुए। हमें बहुत से दूसरे ममालिक में क्रूसेड्स करने की जरूरत है क्योंकि लोग कलाम की भूख रखते हैं, और बहुत से पास्टर्स को कलाम के जरिए तैयार करने की जरूरत है क्योंकि वो कलाम को लोगों तक ले जाते हैं और इस दौरान उन्हें मुखालिफत और इज़ारसानी का सामना होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये चैलेंज लें और उन खुले दरवाजों तक पहुंचें और जहां तक मुमकिन हो सके हर जगह मसीह की खुशखबरी लेकर जाएं और लाखों रूहों को बचा सकें। तो प्लीज इस खिदमत में स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्रीज का साथ दें। हम बस इतनी कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लोगों को तैयार करें कि वो खुदा की बादशाही को भरें और लोगों को खुदावंद के उस रोजे अजीम के लिए तैयार करें। और तब तक हमें जांफिशानी से काम करना है और इसीलिए हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि इस खिदमत में स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्रीज का साथ दें ताकि हम खुदा के कलाम को और उसके पैगाम को जो उसने हमें सौंपा है दुनिया की सब कौमों तक ले जा सकें। हम इसके लिए आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको बरकत दे।